السلام علیکم فرینڈس، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یو کے میں ایک ایسا ویزا بھی ہے جس کی بیس پہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کی فیملی جو ہے وہ ود ان 3 ایئرز انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کے لیے ایلیجیبل ہو سکتی ہے، اور آپ اس ویزے کے لیے ود ان یو کے اور فرام آؤٹ سائڈ یو کے بہت ہی آسانی کے ساتھ سمپل اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس ویزے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں، لیکن آپ تھوڑے سے بھی ایجوکیٹڈ ہیں یا آپ کو اویئرنیس ہے تو آپ اس ویزے پر آ سکتے ہیں۔ نہ صرف آپ آ سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے ساتھ اپنے ڈپینڈنٹس لائک اپنی فیملی کو بھی لے کے آ سکتے ہیں، لائک آپ کی وائف ہو گئی، آپ کے بچے ہو گئے، آپ سب کو لے کے آ سکتے ہیں۔ اور اس کی بیس پہ جو ہے آپ نہ صرف خود انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ موجود تمام ڈپینڈنٹس، آپ کے فیملی ممبرز، وہ سارے جو ہے وہ انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے۔ سو اس ویزے کو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کچھ چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس ویزے کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کے اوپر کتنی کاسٹ آئے گی، کتنا پروسیسنگ ٹائم پیریڈ ہے، کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے، ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ کیا ہیں، پر ہیڈ جو ہے وہ آپ کو کیا فیس پے کرنا پڑے گی، اور ان اوور آل کتنا پروسیسنگ ٹائم پیریڈ ہے، اور اس کا سکسیسفل ریشو کیا ہے، اور یو کے گورنمنٹ جو ہے اس ویزے کو کیسے کنسیڈر کرتی ہے۔ سو ان تمام چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ جس طرح میں ایکسپلین کر رہا ہوں فالو کریں گے تو جو ہے میں امید کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ ہوپفل ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ ویزا لے کے نہ صرف یو کے آئیں گے بلکہ انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کو بھی سیکیور کر سکیں گے۔ سو یہ ویڈیو انفارمیشن بیسڈ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں تک جو ہے جتنی میری انفارمیشن ہے، جتنی میری نالج ہے، میں آپ کو ڈیلیور کر سکوں اور آپ کی ہیلپ ہو سکے۔ سو جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ اور آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کیئر کے ویزا پہ آ رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کیئر کا ویزا جو ہے وہ اس پہ آپ 5 سال کے اندر جو ہے وہ انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کے لیے یا کسی بھی ورک ویزے پہ انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کے لیے۔ لیکن کیئر کے علاوہ بھی دو ویزے ایسے ہیں، دو ویزا کیٹیگریز ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو بہت کم اویئرنیس ہے، یا لوگوں تک یہ میسج ڈیلیور نہیں ہو پایا، یا لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا کہ اس ویزے کی بیس پہ بھی آپ جو ہے یو کے میں انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کے لیے بہت ہی آسانی کے ساتھ سمپل سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں۔ سو میں دو ویزا جن کی بات کر رہا ہوں، ایک تو ہو گیا انوویٹر فاؤنڈر ویزا اور ایک ہو گیا گلوبل ٹیلنٹ ویزا۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے ایکسپلین کروں گا کہ انوویٹر فاؤنڈر ویزا اور گلوبل ٹیلنٹ ویزا میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، انوویٹر فاؤنڈر ویزا ایک ایسا ویزا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو بتاتے ہیں کہ میں ایک انوویشن لے کے آنا چاہتا ہوں، ایک نئی چیز لے کے آنا چاہتا ہوں، ایک ایسی چیز جو آلریڈی موجود نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ انوویشن لا سکیں، یا کوئی بھی سروس انڈسٹری ہوگی، پروڈکٹ انڈسٹری ہوگی، یا اس طرح کی کوئی بھی انڈسٹری جس میں آپ انوویشن لا سکیں۔ یہ انوویشن جو ہے آلریڈی پریزنٹ انڈسٹریز میں بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی آپ نئی انوویشن بھی لا سکتے ہیں۔ جبکہ گلوبل ٹیلنٹ ویزا یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی خاص ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس کوئی اسپیشل کوالیفیکیشن ہے جو آپ کو آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ جس طرح ہائی لیول آف نیوکلیئر کی جو ڈگریز ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں، یہ گلوبل ٹیلنٹ میں آتا ہے جو گلوبلی آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں فرام ادر امپلائز۔ تو آج میں بات کرتا ہوں آپ سے انوویٹر فاؤنڈر ویزا کے بارے میں۔ انوویٹر فاؤنڈر ویزا آپ نے حاصل کیسے کرنا ہے؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ بیسک ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، اور اس کا جو پروسیسنگ ٹائم پیریڈ ہے وہ تقریباً جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کر دیتے ہیں تو اسٹینڈرڈ ٹائم پیریڈ 4 to 6 ویک کا ہے، اینڈ اف یو اپلائی فار کوئک اپلیکیشن لائک یو کین پے سم تھنگ ایکسٹرا سو یو کین گیٹ رسپانس ود ان 4 days, and if you can apply for 24-hour decision you can get decision in 24 hours. So it's up to you how you want to apply. Now I'm going to explain that how you need to get this visa and what type of documents you need to get
دس ویزا سکسیزفلی. سو فرسٹ آف آل جو ہے نا آپ نے اپنا ایک رف آئیڈیا ایک جنریٹ کرنا ہے. جو آئیڈیا اور جو انوویشن آپ لے کے آنا چاہتے ہیں, کسی پریزنٹ انڈسٹری میں کوئی انوویشن لانا چاہتے ہیں, یا کوئی نئی انڈسٹری انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں, یا کوئی چیز نئی انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں, سو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کا ڈیسیژن ہوگا. اس ڈیسیژن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ڈیسیژن کو جو ہے نا ایک پروپوزل کی شکل میں لے آنا ہے. پروپوزل آپ کہہ سکتے ہیں, بزنس پلان آپ اسے کہہ سکتے ہیں. ایکچولی بزنس پلان, اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ یہ میرا پلان ہے, میں یو کے آؤں گا یا یو کے میں رہوں گا, میں اس پلان پہ کام کروں گا, اور اس پلان سے جو ہے میں اتنا ریونیو جنریٹ کروں گا. اس پلان سے جو ہے میں یہ انوویشن لے کے آؤں گا, یہ تبدیلی لے کے آؤں گا, اور یو کے کی گورنمنٹ اور یو کے لیے یہ پلان کتنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے. اس پلان کے ذریعے جو ہے کون سے کتنے % لوگ افیکٹ ہوں گے, جن کی لائف میں پازیٹیو چینج آئے گا, کتنے لوگوں کی لائف جو ہے چینج ہوگی, اور یو کے کو کتنی ہیلپ ہوگی اس پلان کے ذریعے ترقی کرنے کے لیے یا کسی چیز کے ذریعے. اور اس پلان کے ذریعے آپ کتنے لوگوں کا نیا کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کریں گے, اور آپ کا کیا ٹارگٹ ہے, آپ اس پلان کو اچیو کرنے کے لیے کتنا ٹائم لیں گے, اس کی کاسٹنگ کیا ہے, اس کی کاسٹنگ کے لیے آپ کے پاس کیا پرائس ہے, آپ کے پاس کیا پلیٹ فارم ہے, اور اگر آپ کوئی آئی ٹی ریلیٹڈ یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ کوئی بھی پلان ہے تو اس پلان کو فلفل کرنے کے لیے آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے, اور آپ اس کو کیسے جو ہے ایک حقیقی شکل میں تبدیل کریں گے. سو یہ ہو گیا آپ کا وہ پلان جو آپ نے ایک بزنس پرپوزل یا بزنس پلان کی صورت میں بنانا ہے. جب آپ اسے بنا لیں گے, سو آپ نے اسے انڈورسمنٹ باڈی ہے یو کے کی, آپ گورنمنٹ آف یو کے کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور انڈورسمنٹ باڈی سے اسے اپروو کرا لیں گے. اٹ ول کاسٹ جسٹ اے سمپل سم اماؤنٹ, ناٹ ٹو مچ, لائک 300 to 400 لائک دیٹ. سو آپ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ ایگزیکٹ اماؤنٹ, بٹ رفلی اتنی ہونی چاہیے. سو آپ جب انڈورسمنٹ باڈی کو یہ بھیجیں گے, انڈورسمنٹ باڈی اس کی ایویلویشن کرے گی اور دیکھے گی کہ واقعی یہ پلان ایلیجیبل ہے, اور یہ پلان اس قابل ہے کہ آپ اسے اس طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو میک اے گڈ پلان. اف یو نیڈ اینی ہیلپ, سو آپ بہت سی ایسی آرگنائزیشنس ہیں جن سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اپنے پلان کو اس قابل بنانے کے کہ وہ اپروو ہو سکے. جو ہی آپ کا اپلیکیشن پلان اپرووڈ ہو جائے گا تو آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے کہ آپ اپلیکیشن کے لیے اپلائی کریں. اور انگلش لینگویج کی جو ریکوائرمنٹ ہے, انگلش لینگویج کے لیے آپ کو B2 یا ایکول جو ہے انگلش سرٹیفکیشن چاہیے. وہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی ایزی ہے. اگر آپ آئٹس کریں گے تو آئٹس کر سکتے ہیں, 4.5 آپ کو چاہیے. اگر آپ PTE یا کوئی اور کورس کرتے ہیں تو B2 ایکول کوالیفیکیشن آپ کو اس کے لیے ریکوائرڈ ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر میں بینک سٹیٹمنٹ کی بات کروں, اگر میں آپ سے بینک سٹیٹمنٹ کی بات کروں تو اس کے لیے جو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی 1270 پاؤنڈ فار ایئر. آپ نے فار 29 کنزیکٹیو ڈیز کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹ کے میں شو کرنے ہیں. سو جب آپ یہ شو کر دیں گے تو آپ نے رکھنے ہیں, بینک سٹیٹمنٹ لگانی ہے, B2 کوالیفیکیشن لگانی ہے, اور اپنا جو ہے پلان ود انڈورسمنٹ باڈی آپ نے لگا دینا ہے, اور اپلیکیشن فائل کر دینی ہے وایا آن لائن پورٹل, اور ہوم آفس کی اپوائنٹمنٹ اٹھا لینی ہے. سو اٹس اپ ٹو یو, آپ کو ارجنٹ چاہیے, کتنی ارجنٹ چاہیے, 24 آور 4 days, اور یو کین گو ود ریگولر اپوائنٹمنٹ. سو اس طرح آپ کا بزنس پلان کے بیس پہ جو ہے آپ انوویٹر فاؤنڈر ویزا حاصل کر سکتے ہیں. نہ صرف اسے حاصل کر سکتے ہیں بلکہ 3 years کے بعد کچھ بیسک ریکوائرمنٹس کو فلفل کر کے آپ انڈیفینٹ لیو کے لیے بھی ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. آئی ہوپ میرے جو ہے وہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. یہ ویڈیو جسٹ فار انفارمیشن بیس ہے. اگر آپ کو مزید کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو آپ ریلیٹڈ سولیسیٹر یا کسی ریلیٹڈ ایکسپرٹ سے مشورہ کر سکتے ہیں جو کوالیفائڈ ہو. میری ویڈیو صرف ایک ایجوکیشنل بیس اور ہیلپ بیس ہے تاکہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں اور اپنی انفارمیشن سے آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں ایز مچ ایز پاسبل. آئی ہوپ یو گائز لائک مائی ویڈیو. سو پلیز سبسکرائب مائی چینل, لائک مائی ویڈیو, شیئر مائی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.